شیطان کے انڈے اور بچے مقاتل نے زہری اور ارواح کے اثر سے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی کہ ایک شام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سلمان اور عمار بن یاسر شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ترین حالت بخار کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ملعون پر۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرا کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ غوثیہ وظائف بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی نے میرا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ میں لائک بھی کرتے جائیں۔ سبسکرائب اور لائک کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیو بناتا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کے لیے شیطان ملعون کے انڈے اور اس کے بچے، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ ملعون اپنی اولاد سے ہم انسانوں کو ورگلانے کے لیے کام کرتا ہے۔ شیطان کے انڈے اور بچے۔ شہنشاہ بغداد حضور پرنور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ بنیت الطالبین میں فرماتے ہیں، مقاتل نے زہری اور ارواح کے سن سے حضرت عائشہ سے روایت بیان کی کہ ایک شام صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئے، جن میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سلمان اور عمار بن یاسر شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دریں حالت بخار کی وجہ سے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ آپ نے پیشانی مبارک پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ملعون پر۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرا کر اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ حضرت علی نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس وقت آپ نے کس پر لعنت فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا، دشمن خدا ابلیس خبیث پر، جس نے اپنی دم اپنی دبر میں داخل کر کے 7 انڈے دیے اور ان سے 7 بچے پیدا ہوئے، جو اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر مسلط ہوئے ہیں۔ ایک کا نام مدہش ہے، جو علماء پر مسلط کیا گیا، جو ان میں خواہشات نفس پیدا کرتا ہے۔ دوسرا حدیث ہے، جو نمازیوں پر مامور ہے، ان کو نماز سے غافل کر کے لہو و لعب میں مشغول کرتا ہے، ان پر جمائی اور اونگ طاری کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ سو جاتا ہے، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ آپ تو سو گئے تھے تو وہ کہتا ہے، نہیں میں تو نہیں سویا، اور بلا وضو نماز پڑھ لیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں بعض کو ان کی نماز کا آدھا ثواب بھی نہیں ملتا، نہ چوتھائی اور نہ رہائی ثواب ہی ملتا ہے، بلکہ ان پر گناہ ثواب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تیسرے کا نام ذوالبنون ہے، جو بازاروں میں تاجروں پر مسلط کیا گیا ہے، یہ انہیں کم ماپ تول پر تجارت میں جھوٹ بولنے پر سودے
کو مزین کرنے اور جھوٹی تعریف کرنے پر حرص پیدا کرتا ہے تاکہ تاجر اپنا مال فروخت کر سکے۔ چوتھے کا نام بدتر ہے، جو لوگوں کو نوحہ کرانے، گریباں پھاڑنے، منہ پیٹنے اور اپنے آپ کو طرح طرح کے طعنے دینے پر مامور ہے تاکہ مصیبت کے اجر و ثواب کو ضائع کر دے۔ پانچواں منشوط ہے، جو لوگوں کو دروغ گوئی، چغل خوری، طعن و تشفیہ اور نکتہ چینی پر ابھار کر گناہ گار بناتا ہے۔ چھٹے کا نام واسم ہے، جو مرد و زن کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے تاکہ وہ باہم زناکاری کے مرتکب ہوں۔ ساتویں کا نام عور ہے، جو چوری ڈاکے پر مامور ہے۔ چور سے کہتا ہے کہ چوری تیرے فاقے دور کر دے گی، تیرا قرض اتار دے گی، 70 پوشی بھی ہو جائے گی، پھر اللہ سے توبہ کر لیتا۔ لہذا مسلمان کو کسی حال میں بھی شیطان کے حملوں سے غافل اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث نبوی ہے، وضو پر ایک شیطان مقرر ہے جس کا نام وہان ہے، تم اس سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایک اور حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صفوں میں اچھی طرح باہم مل کر کھڑے ہوا کرو، مبادا کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان رخنہ نہ ڈالے۔ ابو عبیدہ رقم 30 ہیں کہ جدف حجاز کی چھوٹی چھوٹی بکریوں کو کہتے ہیں، ان کو نکد بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی دمیں اور کان نہیں ہوتے، یہ یمن کے شہر جرمش سے برآمد کی جاتی ہیں۔ حضرت عثمان بن عاص سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز اور قرأت میں خلل ڈالتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ خنزب ہے، لہذا جب تمہیں اس کا احساس پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگ کر اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دو۔ صحابی فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا ہی کیا، نتیجتاً اسے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دور ہٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ تم میں سے ہر کسی کے ساتھ شیطان مقرر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غالب فرما دیا اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر کسی کے ساتھ ایک جن مقرر ہے۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری عنایت فرما دی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا، لہذا وہ مجھے صرف خیر کا ہی حکم کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت فرمائی تو اس کی شیطان بیوی کو اس کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا، جس طرح حضرت حوا کو آدم سے پیدا فرمایا۔ پھر اس عورت سے شیطان نے جمع کیا تو اس نے 31 انڈے دیے۔ انہی 131 انڈوں سے اس کی ساری نسل کی افزائش ہوئی اور وہ اس کثرت سے پھیلی کہ بحر و بر میں چھا گئی، یہاں تک کہ کہا گیا کہ ہر انڈے سے 10,000 ہزار شیطان نر اور مادہ پیدا ہوئے، جنہوں نے تمام پہاڑوں، جزیروں، ویرانوں، جنگلوں، دریاؤں، ریگستانوں، بیابانوں، چشموں، چراہوں، حماموں، پاخانوں، لیٹرینوں، جنگ و جدل کے میدانوں، کرنا پھونکنے کے میدانوں، قبرستانوں، گھروں، کوٹھیوں، دیہاتوں کے خیموں، غرض یہ کہ تمام جگہوں کو بھر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
کیا تم شیطان اور اس کی اولاد کو میری خلاف دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کس قدر بدترین بدل ہے۔ ہائے افسوس ایسے لوگوں پر جو عبادت الہی کے بجائے اطاعت شیطان کو اختیار کرتے ہیں، یقیناً انہی کے ساتھ یہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اگر انہوں نے توبہ نہ کی، نصیحت قبول نہ کی، اپنے نفس کو رہائی اور خلاصی کو کوشش نہ کی، برے دوست احباب شیطانی لشکر کو ترک نہ کیا، لہذا انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، اس کی اطاعت و عبادت کو اختیار کر لیں، علماء و عرفاء کی مجالس کو اختیار کریں جو احکام خداوندی پر عمل پیرا ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، اس کی رضا چاہنے والے، اس کے فضل کی امید رکھنے والے اور اس کے قہر و جبر سے ڈرنے والے ہیں، اس کی پکڑ سے خوف زدہ رہنے والے ہیں، دنیا سے بے رغبت اور آخرت سے کچی رغبت رکھنے والے ہیں، راتوں کو قیام کرنے والے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے والے ہیں، گزشتہ اعمال سیاہ پر ندامت کرنے والے اور آئندہ کے لیے اعمال صالحہ کا عزم معصوم کرنے والے ہیں، تمام گناہوں خطاؤں سے توبہ کرنے والے، خالق کائنات پر توکل کرنے والے، دن رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والے ہیں۔ یہی لوگ توقوں، زنجیروں، مصیبتوں، جہنم کی ہولناکیوں سے محفوظ رہنے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شیطان کی زور و شور سے مخالفت کی اور رحمان کی خلوت و جلوت میں پورے شدومت سے اطاعت کی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال صالح کے مطابق پورے انعام و اکرام سے نوازے گا، جیسا کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لہذا اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے محفوظ فرمائے گا، انہیں خوشحالی اور مسرتوں سے نوازے گا، ان کے صبر کی وجہ انہیں جنتوں اور ریشم سے نوازے گا۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے اور صاحب اقتدار بادشاہ کے پاس صدق مقام پر ہوں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر فرماتے ہیں جو متقی ہونے کے بعد امتحان و آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، بے شک متقی لوگوں کے دلوں میں کبھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور انہیں حقیقی بصارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے، غفلت نام کو نہیں رہتی، تمام بے چینیاں اور پریشانیاں اللہ کے ذکر سے دور ہٹ جاتی ہیں، لہذا اللہ کا ذکر تقوی کی کنجی ہے اور تقوی آخرت کا دروازہ ہے، جس طرح خواہشات اور نفس پرستی دنیا کا دروازہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کچھ قرآن میں ہے اس کا تذکرہ کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے باخبر کر دیا کہ انسان ذکر اللہ اور یاد الہی سے متقی بن جاتا ہے۔ جی میرے پیارے بھائیوں، جس میرے بھائی یا بہن کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو برائے مہربانی میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان ملعون کے شر سے محفوظ فرمائے۔ پھر ملیں گے میرے پیارے بھائیو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔